السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے دین سیریز کا جو تیسرا لیکچر ہے توبہ کی حقیقت، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت میں بندے کو دل میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور بندہ اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار الفاظ میں اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں دل میں شرمندگی اور ندامت آنا ہی توبہ کی قبولیت کا ضامن ہے۔ جیسا کہ 250 مرتبہ ہم کو استغفار پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، اس 250 دفعہ استغفار میں اگر ایک دفعہ بھی ہمارے دل میں ندامت شرمندگی نہ ہو تو وہ اس کا کوئی حاصل نہیں۔ وہ بالکل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ شخص بار بار اصرار کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارا استغفار پڑھنا اس طریقہ کا اگر ہمارے دل میں ندامت اور شرمندگی نہ ہو تو توبہ کے لیے سب سے پہلے ندامت اور شرمندگی آنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی کس چیز سے ہے؟ ندامت اور شرمندگی ہر اس عمل سے ہے جو چھوٹا بڑا گناہ ہم کرتے ہیں اور اس عمل سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، ہر اس عمل سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے اور اس حالت سے بھی توبہ کرنی چاہیے جس حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں۔ وہ حالت عبادت میں بھی ہو سکتی ہے اور عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جو مقصد حیات کی تعلیمات لیے ہیں اس کو یاد کریں گے۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت صرف نماز میں نہیں ہونی چاہیے، نماز کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو ہم متوجہ ہونا ہے، متوجہ نماز میں بھی ہونا ہے اور نماز کے بعد بھی متوجہ ہونا ہے۔ اگر ہم نماز میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کا پر شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنوں بندوں میں ہم کو اس قابل سمجھا کہ اپنے سامنے ٹھہرایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ٹھہر گئے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے۔ تو جب ہم کو خیال آئے تو نماز کے بعد ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو نے مجھ کو قابل سمجھا کہ اپنے سامنے ٹھہرایا لیکن میں تیرے طرف متوجہ نہیں ہو سکا، اللہ مجھے معاف فرما، میں تو سے غافل تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ندامت و شرمندگی ہے، یہ تکبر نہیں کہ نماز پڑھ کے میں نمازی ہوں بولنا یہ ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیرے سامنے ٹھہر سکوں، تو نے اس گناہ گار کو اپنے سامنے ٹھہرایا اور ٹھہرنے کے بعد میں متوجہ نہیں ہو سکا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور نماز کے علاوہ ہم جیسا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں یا پھر آفس کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس مصروفیت کے دوران اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اگر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اللہ تعالیٰ یاد دلا دے کہ تو میرے ذکر سے غافل ہے، تو فوراً ندامت و شرمندگی آنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے کاروبار کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، تو نے مجھے اس بزنس کرنے کے لیے یا جاب کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، میں ایسے کاموں میں غافل ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہم عبادت تو نہیں کریں لیکن کم سے کم ندامت اور شرمندگی کا اظہار تو کر رہے ہیں اور یہی عبادت ہے۔ اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ہی عبادت ہے، کیونکہ ذکر عبادت ایک لمیٹڈ ٹائم تک کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 24 آورس سرنڈر رہنا وہی عبادت ہے۔ تو نماز میں بھی اپنے کو متوجہ ہونا ہے، نماز کے علاوہ بھی متوجہ ہونا ہے۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کتے اور بلیوں کی طرح اپنے معاش کے جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے چکر کاٹتے رہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رزق یہاں سے مل رہا ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو ہم جاب کرنا ضروری ہے، جاب بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس جاب اور بزنس کے دوران ہم اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہیں تو ظاہری طور پہ تو ہم کتے بلی نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارے گلے میں پٹا اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم پالتو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ شاید یہ الفاظ صحیح نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے، کام کچھ بھی کریں لیکن ہم پالتو مطلب رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ ہم کو اللہ سے مل رہا ہے، یہ تو ذرائع ہیں۔ تو ہماری توجہ ذرائع پہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری توجہ رازق پہ ہونی چاہیے جو اللہ ہے۔ ویسے ہی صراط مستقیم کی تعلیمات کو دیکھیں
کہ کیا تعلیمات تھی. اگر ہم رات کے ٹائم پہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے آپ پہ غور کریں کیا ہم آج کا دن صراط مستقیم پہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا. اگر نہیں گزرا ہے تو توبہ کریں, ندامت کریں, شرمندگی کریں. اگر گزرا بھی ہے تو کیا اس طریقے سے گزرا ہے جس طریقے سے انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین سے گزرا. نہیں گزرا تو اس پہ بھی ندامت. تو ہر حال میں ہم کو ندامت اور شرمندگی کرنا, کیونکہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں. اللہ کے توقع پہ پورے اترنے کے ہم قابل ہے ہی نہیں. تو ہر آن, کیونکہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. ہم نے انسان نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے جس کی ذمہ داری لینے سے زمین و آسمان میں گھبرا گئے. پہاڑ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا, وہ ذمہ داری انسان نے اٹھائی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے انسان کمزور, ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. تو ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں, ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر انسان پہ ہر وقت واجب ہے. تو ہر انسان میں ہر کوئی آ جاتا ہے, نیکوکار بھی آتا ہے, بدکار بھی آتا ہے, بے نمازی تو آتا ہی آتا ہے, نمازی بھی آتا ہے. ہر کسی کو توبہ کرنا ہے. توبہ سے کوئی وہ نہیں ہے, بری نہیں ہے توبہ سے. کیونکہ توبہ اگر نہیں کرتا بندہ تو وہ تکبر کرتا ہے. اگر میں عبادت کر رہا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نمازوں کا پابند ہوں, میں نے حج کر لیا, میں نے روزے رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, خیر خیرات کرتا ہوں, میرے میں سب چیزیں ہیں, تو میرے کو استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میرے دل میں یہ خیال ہے یا اولیاء کرام سے وابستہ ہونے کے صدقے میں مجھے استغفار ملا ہے, میں استغفار پڑھ رہا ہوں, لیکن اس میں ندامت اور شرمندگی نہیں ہے, تو کس وجہ سے؟ میرے عبادت کے تکبر کی وجہ سے. وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مجھ سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور اس پہ ندامت اور شرمندگی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. یہ میرے الفاظ نہیں, حدیث ہے. حدیث کے الفاظ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے استغفار طلب نہیں کرو گے میں تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی, مجھ سے ندامت شرمندگی کرے گی اور مجھے معاف کروں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کریں. اس میں کیا توبہ کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کر کے ندامت کرنے والا شخص بہتر ہے اس سے جو عبادت کر کے تکبر کرے. تو ہماری عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر ہمارے اندر تکبر ہے. اس سے بہتر تو وہ گناہ گار شخص ہے جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اور تکبر کس بات کا ہے؟ ہم تو تکبر کے لائق بھی نہیں. متکبر تو ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. کسی نبی کو بھی تکبر کا حق نہیں ہے, کسی بندے کو کسی کو حق نہیں ہے, کیونکہ تکبر کا حق صرف اللہ کو, کہ وہی متکبر ہے. ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ دہر کی پہلی, سورہ دہر یا سورہ انسان, دونوں سورت کا نام یہ ہے, دہر بھی بولتے ہیں اور انسان بھی بولتے ہیں. اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ تک ہم کو نہیں جانتے تھے, نہ ہمارے نام سے واقف تھے, ہماری ذات سے واقف تھے, کون آنے والا ہے کیا, ان ذکر بھی نہیں کرتے تھے, سوچتے بھی نہیں تھے ہمارے بارے میں. جب ہم دنیا میں آئے تو ہم ذکر کے قابل ہوئے, کوئی پہچاننے لگا ہم. اللہ تعالیٰ ہم کو خلق کیا, ہماری پرورش فرمائی, ہم کو دولت, شہرت, عزت, ہر چیز دی, تعلیم, تربیت دی, اور اس جگہ پہ لا کے کھڑا. ورنہ ہماری جگہ کہاں تھی؟ ہماری جگہ کسی حمام کے گندے پانی میں ہماری جگہ تھی, کیونکہ انسان گندے پانی کے خطرے سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جگہ تھی کسی حمام کے گٹر میں, وہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ لایا. تو اس میں کمال کس کا ہے؟ کیا ہماری ذات کا کمال ہے؟ کمال تو اللہ کا ہے. کمال تو اللہ کا. اللہ نے اس نے ہم کو خلق کیا, پرورش کی, تو کس بات کا تکبر کرے؟ ہمارا ہے کیا؟ ہماری ذات یہ اللہ کی دین ہے. تو ہماری ذات سے وابستہ ہر چیز اللہ کی دین ہے. دولت, شہرت, اولاد, عزت, ہر چیز اللہ کی. تو ہمارا ہے کچھ نہیں. دیکھیں تکبر کس بات سے آتا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو بڑھتر سمجھیں اور سامنے والے کو کمتر سمجھیں تو تکبر آتا ہے. اور بغض اور حسد کا بات یہ, جب ہم سامنے والے کو بڑھتر سمجھیں, اپنے آپ کو کمتر سمجھیں, تو کیا آتا ہے؟ حسد آتی. تو جب بندہ یہ سوچے کہ میری ذات بھی اللہ کی دین ہے, میری ذات سے وابستہ بھی چیزیں اللہ کی دین ہے, سامنے والے کی بھی ہستی اللہ کی دین ہے, اس سے وابستہ ہوئی چیزیں اللہ کی دین ہے, تو تکبر کس بات کا؟ نہ یہ میرا ہے نہ اس کا ہے, سب اللہ کا ہے. تو پھر کس سے میں کمپیریزن کروں؟ ہے نا کہ بات یہی ہے کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو کسی کو تکبر کا حق ہی نہیں ہے. اگر کسی کو تکبر کا حق ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نہ حسد ہونی چاہیے نہ تکبر ہونا چاہیے. یہی. اب تکبر کس چیز کی ہے؟ تکبر شیطان کی عادت ہے. ہم عبادت تو رحمان کی کر رہے ہیں, لیکن ہم مریدی کسی کر رہے ہیں؟ شیطان کی, کیونکہ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تکبر شیطان نے کیا تھا, اور ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساری کی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہ کیا ہے؟
ہمارے کو کس کے سنت پہ چلنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی سنت پہ چلنا، نہ کہ شیطان کی عادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہے استغفار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے استغفار کرتے تھے؟ آپ سے تو نعوذ باللہ گناہ جیسا لفظ بھی منسوب کرنا، غلطی جیسا لفظ بھی منسوب کرنا آپ کے شان اقدس میں گھستا، تو آپ کس لیے استغفار کرتے تھے؟ ہم ایک حدیث سے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں انشاءاللہ، پھر بھی ہم آج دہرا دیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص ہے جو اپنی سواری اونٹنی پہ ریگستان کا سفر کرتا ہے، وہ ریگستان سے گزرتا ہے تو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے ایک جھاڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی غائب رہتی ہے، کہیں گم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اونٹنی کو تلاش کرتا ہے، کہیں نظر نہیں آتی، تو تھک ہار کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے موت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ ریگستان میں سواری کا کھو جانا اور پانی اور غذا کا نہ ملنا سیدھا سیدھا موت ہے۔ تو بس وہ موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ تو کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ جب قریب دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی دوڑتی اس کی طرف آ رہی ہے۔ جب جا کے قریب سے جائزہ لیتا ہے تو وہ اسی کی اونٹنی ہوتی ہے اور اس کو سامان برابر کھانے پینے کا موجود ہے، تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی موت سے زندگی کی طرف لوٹا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں شکر میں، مطلب خوشی کے عالم میں بولتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بولتا ہے نا خوشی کی حالت میں پاگل ہو جاتا ہے، پاگل کے الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو پاگل مطلب خوشی کا یہ انتہا تھی کہ کیا بولا ہو، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا، خوشی کے عالم میں، نعوذ باللہ، مگر خوشی کے عالم میں بولا۔ تو اس شخص سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہے۔ یہ کسی کتاب کے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اگر میرے رسول نے کہا کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو برابر خوش ہوتا ہے، ضرورت توبہ کرنے کی ہے۔ وہ شخص اس لیے خوش ہوا کہ اس کی بھٹکی ہوئی سواری اس کے پاس آ گئی، اور اللہ تعالیٰ اس لیے خوش ہوا اس کا بھٹکا ہوا بندہ اس کے پاس آ گیا۔ تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو سر پہ کفن باندھ کے جہاد پہ نہیں جانا ہے یا رات بھر مسلح پہ نہیں ٹھہرنا، اللہ خوش، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسا خوش ہوتا ہے، بعض چیزیں اتنی باریک ہوتی ہیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، تو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، تو بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اتنے اگر میں بولوں گا اللہ خوش ہوتا ہے تو نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیسا خوش ہوتا ہے۔ تو مثال دے کے فرمایا کہ وہ شخص کتنا خوش ہوا، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی وجہ سے استغفار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سوچے آج قریب 2 بلین مسلمان ہیں، اگر سارے مل کے بھی استغفار کریں تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش تھا تو بدر میں بھی فتح، احد میں بھی فتح، خندق میں بھی فتح، مکہ بھی فتح ہو رہا ہے، اور آج زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح استغفار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ذلت ہمارا نصیب بن گئی ہے، کیونکہ ہم اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، اور اس پہ ستم ظرفی یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے۔ سچے دل سے استغفار کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا میں موجود تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ صحابہ موجود تھے جو حق ادا کرے استغفار کا، لیکن آج اس دنیا میں مسلمان تو 2 بلین ہیں، لیکن اس طرح کا استغفار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو استغفار کرنے کا بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں استغفار یہ جو توبہ ہے، 2 چیزیں، ایک ذاتی طور پہ، ایک استغفار اجتماعی طور پہ، یعنی کہ ایک انسان اپنے شخصی طور پہ جو استغفار کرتا ہے اس کا آخری وقت کب ہوتا ہے استغفار قبول ہونے کا، توبہ قبول ہونے کا؟ جب نزا کا وقت آ جائے، جب حلق میں جان اٹک جاتی ہے بولتے ہیں نا، اس سے پہلے اگر کوئی شخص استغفار کرے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اس قوم کا اجتماعی طور پہ کب تک ہوتا ہے؟ حدیث میں آئے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک اگر قوم توبہ کرے گی تو توبہ قبول ہوگی۔ اگر جس دن یہ نشانی ظاہر ہو جائے قیامت کی کہ سورج مغرب سے آ جائے، طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد امت مسلمہ کتنا بھی استغفار کرے تو اجتماعی قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر وہی دور، سنہرا دور صحابہ کا اگر لوٹانا ہے تو آج 2 بلین مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ تو ہر کسی کو اپنے اپنے طور پر استغفار اللہ تعالیٰ
سے توبہ کرنی ہے. اگر آپ ذاتی طور پہ کریں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ, مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم میں آ جائیں گے, آخرت میں آپ کی مغفرت ہو جائے گی اگر توبہ قبول ہوئی. لیکن اگر امت کو اپنی حالت سدھارنا ہے تو اجتماعی توبہ کرنی, اور وہ وقت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا ہے. اگر اس کے بعد کل کا نہیں معلوم, کل کا سورج اگر کھلے, اس کو کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ اگر کل ہو جائے مغرب سے طلوع تو کل کے بعد ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ محفوظ فرمائے. تو جب اگر عذاب کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو کسی قوم پہ عذاب نہیں ٹلتا. تو یہ ایک ہمارے لیے نشانی ہے, کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ کے رحمت کے صدقے میں ہمارے پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو دوسری قوموں پہ آیا تھا, کہ ہم سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں, سارے کے سارے بندر بن جائیں, سارے کے سارے خنزیر بن جائیں. یہ نبی کا صدقہ ہے, لیکن ہم پہ عذاب آنے والا ہے. تو اگر وہ عذاب کو ٹالنا ہے تو ہم کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی ہے. بات میں زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچی توبہ کرنے کی نصیحت فرمائے اور اس توبہ کو قبول فرمائے. یا اللہ اس میں جو بھی کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے میں کوئی غلطی کو تو معاف فرما دے. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.